السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، فلسطین میں اسرائیلی بمباری سے ایک بزرگ کے تمام پوتے اور پوتیاں شہید ہو گئے تو ان کی میتوں کے پاس کھڑے ہو کر اس بزرگ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے پوتے اور پوتیوں، جب تمہاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان سے شکایت کرنا۔ غزہ کے لوگوں کے ٹکڑے ہوتے رہے اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ کس منہ سے مسلمان اپنے نبی کا بروز محشر سامنا کریں گے؟ کس منہ سے؟ اے میرے فلسطین کے غیور لوگوں، معصوم بچوں، ہمارا جذبہ ایمانی ناپید ہو چکا ہے، لیکن سلام ہے فلسطین کے بے بس ماں باپ اور بے سہارا بیوہ عورتوں کو، سلام ہے معصوم بچوں کو، خاص طور پر نامولود ان معصوموں کو جن کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی بجائے موت کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے۔ سلام ہے ان بلند حوصلے والے جوانوں کو جو زخموں میں چور مگر پختہ ایمان والے۔ سلام ہے ان فلسطینیوں کے بے بس لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، زخموں کے لیے ادویات نہیں، دفنانے کے لیے کفن نہیں۔ سلام ہے ان فلسطینیوں کو جن کے پاس ایمانی طاقت ہے، جذبہ بلالی ہے، قوت ہلالی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ہے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ سلام ہے ان فلسطین کے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو جن کی صدا آسمان کو چیر سکتی ہے، اوج ثریا پر پرواز کرتے ہوئے عرش معلیٰ پر دستک دے سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتا سکتی ہے کہ 2 ارب مسلمان چند یہودیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے پچھاڑ نہیں سکتے۔ یہ فلسطینی ضرور صدا دیتے ہوں گے، اے اللہ، ان غریبوں کی گنتی میں نہ وہ 313 موجود ہیں اور نہ ہی وہ 72 کا وہ قافلہ سفر جو باطل سے صرف ٹکرایا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا پرچم بلند کر گیا۔ فلسطینیوں کے معصوم لوگوں کی یہ شکوہ بھی کرتی ہوگی کہ اب ماؤں نے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے غیرت مند جنم دینا چھوڑ دیے ہیں۔ یقیناً فلسطینیوں کی یہ شکوہ کرتی ہوگی کہ خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والے ولی بھی ناپید ہیں۔ ان فلسطینیوں کی صدائیں UN جیسے اداروں کے ضمیر تو نہیں جگا سکی جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے خود کو علم بردار کہتے ہیں، لیکن ان کی صدائیں اللہ کے جلال کو، اس کے غیظ و غضب کو جلا بخش سکتی ہیں، جبار و قہار کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہیں، آسمان سے آگ برسوا سکتی ہیں، پتھروں کی بارش بھی کروا سکتی ہیں، ابابیل کو مدد کے لیے منگوا سکتی ہیں۔ لیکن میرے فلسطین کے غیور باسیوں، تمہاری داد رسی کو کوئی مسلمان نہیں آنے والا، تمہارے زخموں پر پٹی لگانے کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالرز کے تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ اے فلسطین کے غیور لوگوں، 4101 بچے قربان کرنے والوں، تمہارے بچوں کی پیاس کوئی نہیں دور کرنے والا، تمہارے بچوں کو کوئی بھی نہیں نوالا دینے والا، تمہارے 1270 ملبے تلے دبے بچوں کو جن کا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی نہیں نکلوانے والا۔ البتہ تمہاری میتوں پر کوئی کفن نہیں ڈالنے والا، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں۔ تمہارے 16 ہاسپٹل، 51 طبی مرکز اور 31 ایمبولینس تباہ حال ہو گئی، یہاں تک کہ تمہارے ہاسپٹلوں کے ساتھ ساتھ تمہاری پناہ گاہیں، سکولز کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں محفوظ بنانے والی۔ الغرض کوئی نہیں اس دنیا میں تمہارا رکھوالا، کیونکہ اس دنیا میں نام نہاد ٹھیکیداروں کو ڈالرز کی بھوک ہے، ان کو بارود کے کاروبار کی فکر ہے، عالمی مراسل اور اپنے وقار کی فکر ہے، ایٹمی قوتوں کا اتحادی ہونے اور محض اپنی جان کی فکر ہے۔
اے میرے فلسطین کے غیور لوگوں، ہم نے تمہارے لیے ایوانوں میں قراردادیں پیش کر دی ہیں، ہم نے تمہارے لیے ملینز لوگوں کے ہجوم کا جلوس نکالے ہیں، ہم نے تمہارے لیے عالمی اداروں میں بھی احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، ہم نے سیف غزہ فری پیلسٹائن کے نعرے بلند کیے ہیں، کیونکہ ہم اس سے زیادہ بولنے کی آزادی نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری آنکھیں ڈالرز کو ترستی ہیں۔ عالمی قوتوں نے ہمیں ہتھ کڑیوں سے جکڑ رکھا ہے، IMF کا کشکول ہم گلے میں ڈالے پھرتے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ دوسری جانب GSP+ کا سٹیٹس ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ ادھر ہم نے ذرا سی اپنے مالکوں کی حکم عدولی کی تو ادھر عالمی سطح پر ہمارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے جسم پر قید ہے، ہمارے جذبات پر زنجیریں ہیں، فکر مبوس ہے، گفتار پہ تذیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ زندگی کیا کسی مفلس کی کباہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ ہم اس قدر مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہماری حالت آج افریقہ کی اس بچے کی فوٹوگرافر اتارنے والے کیمن کارٹر جیسی ہے، جس نے موت کا شکار ہونے والے بچے کی محض تصویر بنانے کے لیے انتظار کیا اور اس کے لیے گدھ کو اس کا جسم نوچنے دیا، مگر میرا سر شرم سے جھکا جاتا ہے کہ اس فوٹوگرافر نے غیرت کھا کر بعد ازاں خودکشی کر لی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ٹانگوں اور چونچ والے گدھ ہمارے معصوموں کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، اور ہم نے ان گدھوں کو وہاں سے ہٹانے اور تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ گدھ تمہارے ہسپتالوں پر بم برسا رہے ہیں، اسکولوں کو کھنڈراٹ میں تبدیل کر رہے ہیں، اور تمہاری پناہ گزینوں پر میزائل گرا رہے ہیں، تمہارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں اور تمہیں تمہاری ہی زمین چھوڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اگر تم فلسطین میں رہو گے تو تمہارے اوپر بم اور فاسفورس برسا کر تمہارا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ارادوں سے باخبر ہیں، ان کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس راکٹ ہے، بم ہے، میزائل ہے، مگر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ باطل سے ٹکرا جائیں۔ کبھی ہم میں بھی ایسے لیڈر تھے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج نہ دریا ہے ہماری راہ میں، حائل نہ سمندر، نہ گھوڑے چاہیے، نہ زرہ چاہیے اور نہ ہی تلواریں، آج بس جذبہ ایمانی چاہیے۔ لیکن آج ہم میں وہ جذبہ ایمانی نہیں، وہ ایمانی طاقت نہیں، وہ نعرہ تکبیر کی انرجی نہیں، اور ایمان کی ایسی طاقت سے بھی شاید ہم محروم ہیں جو آپ کے لو میں بڑی ہے۔ لیکن اے میرے غزہ کے غیور لوگوں، میرا دل رنجور ہے، میرا دماغ شل ہے، میری زبان گنگ ہے، میں تمہارے لیے الفاظ تو ادا کر رہا ہوں تم سے اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن میں جانتا ہوں میں ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر ہوں جس میں فقط دل میں برا مان سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے جیسے بہت سے میرے مسلمان بھائی تمہاری جرت، تمہاری بہادری پر رشک کر سکتے ہیں، تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کے کمزور ترین درجے میں دل میں برا کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان جو تمہارے ساتھ مل کر ان یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا سکتے ہیں، گر گرا سکتے ہیں، تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں فاتح قرار دے۔ آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔
اللہ حافظ.